اب جیسے قرآن سے پوچھا تو کہاں سے چلا، اس نے کہا میں صاحب حکمت اور صاحب خبر کے لدن سے چلا یا نہیں چلا؟ یا جیسے آپ قنوت میں پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك، اپنے لدن سے بھیج۔ کبھی کسی نے پوچھا کہ یہ لدن کیا ہے؟ سنا ہے علی کا ایک نوکر تھا جس کا نام سلمان تھا، جس کے پاس علم لدنی تھا۔ اب آپ کو تھوڑا تھوڑا یقین آ رہا ہے کہ اختر عباس ہمارا مزاج پڑھ رہا ہے، لیکن یہ کبھی کسی نے بتایا آپ کو، یا کبھی کسی نے سوچا کہ یہ منزلیں کیا ہیں؟ قرب اور ہے، دنف اور ہے، لدن اور ہے، عندیت اور ہے۔ تھکے ہوئے تو نہیں؟ اب وہ جو نوجوان بیٹھا ہوا ہے شان اعظم پہن کر، وہ ممبر پہ کھڑے ہو کے کہہ سکتا ہے میں اختر عباس کے مقام میں قرب پہ ہوں، یا میں اختر عباس کے اتنا قریب ہوں کہ مجھے اختر عباس نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقام میں قرب کم سے کم اتنا قریب ہو کہ انسان مشاہدے کی منزل پر آ جائے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ نوجوان جو ہندوستان سے ہے یہ پیچھے پڑ کے کہے کہ ہاں تیری قربتوں کو سلام ہے، لیکن میں اختر عباس سے زیادہ قریب ہوں۔ اور چودھری جا صاحب کے پورے مجمع کو نظر نہ لگے، لیکن اس وقت تم سب سے زیادہ میں قریب ہو۔ لیکن اگر اس مائک کو قوت گویائی مل جائے، میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ آج تھوڑی سی مشکل باتیں کر رہا ہوں، تو یہ مائک سر اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ آپ سب کی قربتوں کو سلام، لیکن جتنا میں اختر کے قریب ہوں اتنا اس وقت کوئی بھی قریب نہیں ہے۔ تو وہ بھی قرب، یہ بھی قریب، لیکن فرق یہ ہے قرب اور ہے دنف۔ پہلے قرب اور دنف کا فرق سمجھ لیں۔ یہ نوجوان کہہ سکتا ہے میں اختر کے مقام میں قرب پہ ہوں، پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں گا یا نہیں، لیکن چودھری اعجاز صاحب یہ جو یہاں پہ یہ مقام دنف پر ہے۔ معافی چاہتا ہوں سرکار، میں نے یہ حیثیات پر آ کے سمجھایا تاکہ نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے۔ قرب اور ہے جہاں سے مشاہدہ ہو، دنف وہ ہے کہ جہاں بیٹھنے والا یا کھڑے ہونے والا آنے والا اتنا قریب ہو کہ اگر چاہے تو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا سکتا ہے۔ یہ ہے مقام دنف۔ اور جو مقام دنف تک آ جائے وہ دانی ہے۔ چلے میں یاد دلاتا ہوں، سنا ہے کسی نے کسی کو معراج پہ بلایا، پتہ نہیں اب آیت یاد آئی ہے یا نہیں آئی، اور اس کے بعد آیت آئی کہ آنے والا میرا اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ ثم دنوا فتدلوا فکان قاب قوسین او ادنی، کہ آنے والا میرے اتنے قریب آ گیا تھا کہ مقام دنف تک آ گیا تھا۔ یعنی اگر چاہتا تو ہاتھ بڑھا کر ہاتھ ملا سکتا تھا، لیکن ہاتھ کیسے ملاتا؟ بدن تو میں رکھتا نہیں، جس کا ہاتھ اٹھا ہے میں نے تقریر میں قدم رکھ دیا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ نے سوچا ہو چونکہ آنے والا میرا محبوب ہے اور مقام دنف تک آ چکا تھا، کہیں دل میں ہاتھ ملانے کی حسرت نہ رہ جائے، جبھی تو میں نے پردے سے ایک ہاتھ بھی مرامت کر دیا۔ مجھے پتا ہے تھوڑی سی گھبراہٹ ہو گئی تھی، لیکن اب لطف آ رہا ہے سننے والوں کو یا نہیں آ رہا ہے نا؟ تو یعنی اتنا قریب آ گیا تھا کہ ثم دنوا، مقام دنف تک آ گیا۔ قرب سمجھ میں آ گیا، دنف سمجھ میں آ گیا۔ اب لدن سمجھاؤ۔ یہ جو لباس اس وقت میں نے پہنا ہوا ہے، اس لباس کو مجھ سے لدن حاصل ہے۔ دان دینے والوں کو امتحان میں اختر عباس ڈالے گا، کیا حاصل ہے مجھ سے؟ لدن حاصل ہے۔ لیکن یاد رکھنا صرف میرے ظاہر سے، لدن کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، اس کی رسائی ظاہر تک ہے، باطن تک نہیں۔ یعنی اشارہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ جو اختر عباس کی ادائیں ہیں، یہ جو اس وقت میرے اندر لفظوں کی انتخاب کی کوشش کاوش وقوع پذیر ہو رہی ہے کہ کب کس حرف سے پہلے کون سا حرف رکھ کے کس لہجے کو کیسی ادا کرنا ہے، یہ جو ادائیں میرے اندر وقوع پذیر ہو رہی ہیں، یہ میری عندیت ہے۔ ابھی لدن سمجھا دوں، عندیت تو بعد کی منزل ہے۔ میں لطف آیا یا نہیں آیا؟ اب قرآن سے پوچھو تو کہاں سے چلا، نہیں آیا لطف؟ تو کہہ رہا میں چلا ہوں صاحب حکمت اور صاحب خبر کے لدن سے۔ چلے مجھے لدن سے کچھ یاد آیا، اب شیعوں کا مزاج پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ مِّن لَّدُنَّا۔
وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ کہہ رہے ہم نے آسمان سے ایک خاص قسم کے لوہے کو نازل کیا. حیرت ہے مجھے وہ کیسا آدمی ہے جسے لوہے کے بعد بھی اشارے کی ضرورت ہے. ابھی بھی اللہ سے پوچھو مالک یہ لوہا خاص قسم کا کون سا ہے؟ تو اللہ نے اگلی صفت بیان کر کے بتا دیا. شیعوں سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کون سے لوہے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم نے آسمان سے خاص قسم کے لوہے کو نازل کیا. فیہ بأس شدید، اللہ کہہ رہے اس میں شدید جنگ ہے. ابھی بھی جو خاموش رہ گئے ہو، یہ آیت میرے اور تمہارے عزت ماں بلائے پن خیبر شکن علی مولا کی ذوالفقار مردم شکار کی شان میں نازل ہوئی. ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اللہ کہہ رہے ہم نے آسمان سے ذوالفقار کو نازل کیا. فیہ بأس شدید، اس میں شدید جنگ ہے اور وہ چلی ہے میرے لدن سے. وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، اللہ کہہ رہے اس میں لوگوں کے لیے نفع ہی نفع ہے. کتنے نفع ہے سناؤ؟ بس یوں سمجھے اس میں اتنے نفع ہیں کہ وہ جن بدبختوں کو پیٹ بھر کے کھجورے بھی کھانا نصیب نہیں تھے وہ بھی اس تلوار کے صدقے میں غنی بن گیا. وقت نہیں ہے. ایک آیت کا ٹکڑا اور سنا دو. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. اور اللہ کہہ رہے ہم نے ذوالفقار کو نازل ہی اس لیے کیا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، تاکہ زمانہ سمجھ تو سکے کہ غیب میں رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتا کون ہے. یہ بھی میرا موضوع سنت نہیں تھا لیکن قرآن کہاں سے چلا؟ لدن سے. وہ حضرت زکریا کی اولاد نہیں ہوئی، جب یحییٰ جیسا بیٹا مانگا تو کیا فرمایا؟ من لدن کا ذریۃ طیبہ، پالنے والے اپنے لدن سے. مجھے بس اتنی کافی ہے نا تب لدن، اپنے لدن سے ایک طیب اور طاہر بیٹا عطا کر. یحییٰ جیسا بیٹا اور اپنی نبوت لے کے وہاں سے چلا. مانگا کہاں سے؟ لدن سے. تو چلا کہاں سے ہوگا؟ لدن سے. قرآن کہاں سے چلا؟ لدن سے. یحییٰ جیسوں کی نبوت کہاں سے چلی؟ لدن سے. ذوالفقار کہاں سے چلی؟ کر دیا نہ ضائع. گھر جا کے علی والو ایک مرتبہ سوچنا ضرور. جہاں سے قرآن چلا، جہاں سے یحییٰ جیسے نبیوں کی نبوتیں چلی، وہاں سے تو ان کے ہتھیار آتے ہیں. اللہ جانے ان کے بیٹے کہاں سے آیا. دونوں ہاتھ اٹھا کے پتہ لگے کسی موضوع میں ختم رکھ رہا ہے اختر عباس. جہاں سے قرآن چلا، جہاں سے نبیوں کی نبوتیں چلی، وہاں سے تو ہتھیار آ رہے ہیں ان کے. نہ جانے بیٹے کہاں سے آ رہے ہیں. گھبرا گئے. تفصیل تو میں انشاءاللہ پرسوں والی مجلس میں نظر کروں گا، وقت بھی یہی ہوگا. لیکن آج میں نے علی کے اس علی بیٹے کا ذکر کرنا ہے جو 14 معصوموں کی ترتیب میں علی کے بعد پہلا علی ہے. نہیں اشارہ سمجھ میں آیا؟ وہ جس کے نام پہ یہ قصر سجاد بھی بنا ہوا. اور آج ناراضگی تو نہیں ہے نا کوئی. وہ جسے ماتمی ہم بچپن سے صرف بیمار کربلا بیمار کربلا بیمار کربلا کہہ دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر ناراض نہ ہو تو میں آج علی کے علی بیٹے کے فضائل سناؤں. کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے وہ بھی قصر سجاد میں زیدی ہو کے زین العابدین کے فضائل سناؤں جسے علی نے اپنے علی ہاتھوں پہ لے کے کہا تو بھی علی ہے. ایک ضرور تو پڑھیں بابا سے بلند محمد و آل محمد. اب دیکھ لو ایک درود وہ ہے جو آپ میں نے پڑھوایا اور آپ نے پڑھ دیا. گھبرائے گا تو نہیں؟ کیسے پڑھا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن جب علماء ان کی بارگاہ میں درود بھیجتے ہیں تو ان کے درود بھیجنے کی ادا ہی کچھ اور ہے. اور علامہ راوندی علی اللہ نہیں علامہ ابو الحسن میرندی علی اللہ مقامہ نے کچھ شعر کہے، ایک خراج پیش کیا سرکار سید ساجدین کی بارگاہ میں. سناؤں؟ بہت مختصر سا خراج ہے، بس سنیں ایسی چیزیں سننے کا حق ہے. کہتا ہے الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامامی. کاش مجھے ترجمے کی ضرورت ہی نہ ہو، مگر میرا دل چاہ رہا ہے کرامہ جعفری صاحب، اور آج وقت سے پہلے انشاءاللہ 9-5 منبر آپ کے حوالے کر دینا ہے. الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامامی. سنا دو یا نہیں؟
الصلوات الزاكيات على كعبة الأمون وعلي الصون الذي ليس له صون من هو للعليين بون الملقب من العزل بالسجاد الذي ليس له سبي في العباد أنقاه جف الكبرياء قبل الدين والماء مقيد الأعداء ومقيد القدر والقضاء درتي بحر التوحيد وقرتي جبهة التفريد مطلسمة الصوت وزوجر الملك الموت الزوجة الداعي على المصلى والأمر النوهي على العرش المعلى نور النيرين مجمع البحرين علي بن الحسين. موضوعات کو اتنی خوبصورتی سے وہی سنے گا جو قصر سجاد کی فضاؤں میں سانس لینے کا عادی ہوگا، ورنہ زمانے سے تو کسی بھی علی کے فضائل برداشت نہیں ہوتے. سناؤ لطف آیا یا نہیں آیا؟ کہتے ہیں الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون، سید سجاد کو ذہن میں رکھ. بلکہ ایک آیت سنو قرآن کی، وہ اللہ نے نبیوں کا ذکر کیا نا، اسحاق کا، ابراہیم کا، یعقوب کا. قرآن میں جا کے دیکھ لیجئے گا، ان سارے انبیاء کا ایک ہی فہرست میں نام لینے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے یہ معمولی لوگ نہیں تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اللہ ابراہیم، اسحاق، یعقوب نبیوں کے نام لے کے کہہ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، ہم نے ان پر افعال خیرات کی وحی کی، انہیں اقام الصلاۃ کی وحی کی، انہیں حقیقت زکوٰۃ کا فاعل بنایا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، مانا یہ سب میرے نبی تھے لیکن یہ سب کے سب عابدین ہیں. یار ہاتھ نہیں چلا ہے، یہ سب کے سب عابدین ہیں، ان میں زین العابدین کوئی نہیں. آپ نے حق ادا کر دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ معصوموں کے فضائل بھی سننے کا حوصلہ ہے. آپ تھوڑا اور قریب آ جائیں، اور خدا کی قسم نسلیں انہی کی سنورتی ہیں جو ممبر کے قریب آ جائیں. جو ممبر سے دور بیٹھتے رہے پھر وہ ان سے زمانہ بھی دور ہو گیا. گھبرائے میں تو نہیں. اچھا اب ہوا کیا؟ الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون. اب سرکار سید سجاد پہ درود بھیجنے والے کی ادا دیکھو. ترجمہ کر دوں میں بس لفظی، مطالب آپ نے خود نکالنے. الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون، کہہ رہا ہے جتنی طیب اور طاہر درود ممکن ہے. تھکے میں تو رہنے دیتا ہوں. الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون، جتنی طیب اور طاہر درود ممکن ہے ساری کی ساری اس امام پر جو امیدوں کا کعبہ ہے. اور میں نے لفظی ترجمہ کیا ہے، آپ نے حق ادا کیا. دونوں ہاتھوں میں گرا رہا ہے. الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون، جو امیدوں کا یعنی آرزوئیں جس کا طواف کرتی ہے، حسرتیں جس کے سجدے میں پڑی رہتی ہے. حیرت ہے کہ یہاں سے آج بھی جھولی خالی لے جائے ہے نا، میں نہیں مانگ سکتا، بس مانگنے والی ادا ہونی چاہیے. الصلوات الزاکیات علی لطف آ رہا ہے یا نہیں؟ الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون، ساری کی ساری طیب اور طاہر درود اس پر جو امیدوں کا کعبہ ہے. وعلی الصون، جو علی کا، یہ بھی چھوٹا مقصد ہے. عالم ہے کہیں سے تو کہہ رہا ہے علی کا، بلکہ میں دونوں لفظ ملا کے پڑھتا ہوں شاید لطف تو بالا ہو جائے. وعلی الصون الذی لیس لہ ثانی، کہتے ہیں اس پر درود جو خود تو علی کا ثانی ہے لیکن اس کا ثانی کوئی نہیں. اللہ اکبر. الصلوات، آپ کے کیا کہتے ہیں؟ آپ کی توقع سے بھی پہلے میں حوالے کر دوں لیکن کوشش کرتا ہوں کہ کم سے کم مدت میں زیادہ سے زیادہ مطالب آپ کی نظر کر کے جاؤں. الصلوات الزاکیات علی، اب تو ترجمے کی ضرورت نہیں، کعبۃ الامون وعلی الصون الذی لیس لہ صون. سننا ذرا سنبھالنا. من هو للعلیین بون، اس پر درود جو علیین کی بھی بنیاد رکھنے والا. آئے سبحان اللہ. یہاں بیٹھے میں نوجوان، کیا ہوا؟ کوئی آپ مجھ سے دور ہیں یا کچھ اور سننا تھا؟ آپ کی خیر ہو. نہیں، کبھی کبھی مولا کے نام پر وہ ہاتھ اڑ جانا چاہیے جو ملا ہی مولا کے نام کے صدقے میں آئے. پتہ لگے کہ تمہاری جوانیاں ید اللہ کا صدقہ ہیں. ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون وعلی
علی سونی الذی لیس لہ سونی تھک گئے تو کافی ہے. من هو للعلیین باؤن جو علیین کی بنیاد. اللہ نہ کرے میرا اور آپ کو دنیا سے چلا جائے, ہم اس کے گھر جاتے ہیں, فاتحہ خانی کرتے ہیں, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, اللہ مرحوم کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرمائے. بڑے سے بڑا مفتی دنیا سے چلے جائے, کہتے دعا کرو اعلی علیین میں جگہ ملے, ہے نا. انبیاء صالحین شہداء سب علیین میں. اور یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے, اس پر درود جو علیین کی بنیاد رکھنے والا. آج میں رکھ رہا ہوں محترم اعظم فضائل سید سجاد میں قدم. تشریف فرماتے میرے اور آپ کے یہ چوتھے امام, اور شمع علم الہی روشن تھی, اور پروانے مشغول طواف شمع علم الہی. میرا خیال میں بات تھک گئے ہیں, اور اچانک بیٹھے بیٹھے میرے مولا نے پرواز کی. یہ فکری پرواز نہیں, مجسم پرواز کی. زمانے سے جن کے گلی کے قلندروں کی پرواز برداشت نہ ہو. نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ دھندلا ہی صحیح, لیکن نظر بھی آنا چاہیے. میرے مولا نے بیٹھے وہی سے پرواز کی. مجھے سے تم بیمار امام سمجھتے ہو, آج اس کے اختیارات سنو. یہ تو کم از کم اختیارات ہے. میرے سرکار امام سجاد نے پرواز کی, اور روایت کی فکریں ہیں کہ اڑنے والا ہواؤں یسیرو فی الہوا وخاؤب یطیرو فی الہوا وخاؤب فی السماء. اڑنے والا ہواؤں میں اڑتا چلا گیا, وخاؤب فی السماء, اور آسمانوں میں غائب ہو گیا. تو آپ بابا کا شور مچا رہے ہیں نا, وہاں تو سانپ سونگ گیا تھا لوگوں کو. جب تھوڑی دیر میں میرے مولا واپس تشریف آئے, ایک شخص کھڑے ہو کے کہنے لگا, یا رسول اللہ اینا کنت. مولا آپ کہاں تھے؟ آپ سنو گے جملہ. مولا کہتے ہیں میں نے بیٹھے, مولا امام وقت کے, مولا کہتے ہیں میں نے بیٹھے نگاہ کی روش فردوس پر, اور میں نے دیکھا جنت میں میرے کچھ بزرگ حمزہ جعفر وغیرہ آپس میں کسی علمی بحث میں الجھے ہوئے ہیں. میں نے سوچا چونکہ وقت کی حجت میں ہوں, آج ایسے بھی سنا, کبھی زہر العابدین بھی سر رہا ہوں. میں نے سوچا چونکہ وقت کی حجت, جو خاموش رہے گا اسے کوئی شک ہے. مولانا سجاد کہتے ہیں کہ چونکہ وقت کی حجت میں ہوں لہٰذا جانا بھی مجھے چاہیے. سو میں گیا, میں نے فیصلہ سنایا, اور میں واپس آ گیا. حیران ہو کے کہتے مولا یہ جعفر حمزہ یہ تو علیین میں رہتے ہیں. یار آپ کی خاموشی نے مجھے مجبور کر دیا. اور کہتے مولا حل تقدروا ان تسعدوا الی علیین, مولا کیا آپ علیین میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ چہرہ ذوالجلال پہ سرخی جلال چھا گئے. علی کا علی بیٹا جلال کے عالم میں کہتے ہیں نحن سنونا فکیف لا نقدر ونسد الی سننها. پوچھنے والے تو نے انصاف ہی نہیں کیا, علیین بنانے والے ہی ہم ہیں اور ہم ہی نہ جا سکا. کچھ لطف آیا ہے یا نہیں آیا؟ صلوات زاکیات اور کعبۃ الامامی وعلی کی سونی الذی لیس لہ سونی من هو للعلیین باؤنی. تھک گیا. من هو للعلیین باؤنی الملقب من الازل بالسجاد. اس پر درود ازل سے بھی پہلے جس کا لقب سجاد ہے. جس نے داد دی ہے اس پہ تو میں قربان ہونے کو جی چاہ رہا ہے. جو رہ گیا اس سے اختر آباد سوال پوچھ رہا ہے, جب وہ کچھ نہیں تھا دہر تھا, جب دہر نہیں تھا ازل تھا, یعنی ابھی نہ زمین نہ زمان نہ مکین نہ مکان نہ لو نہ قلم نہ عرش نہ کرسی, ابھی تو سمت کا تعین ہی نہیں تھا, نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب. یہ تھا لقب سجاد تھا. سوال پوچھوں سجدہ کرتا کہاں تھا؟ آپ کے کیا کہتے ہیں؟ مجھے 7-8 دن لگ گئے مطالب میں قدم رکھنے کے لیے. پھر لگے اختر عباس یہاں اسرار پڑھتے نہیں ہے. لطف آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کہتے ہیں الملقب من الازل بالسجاد الذی لیس لہ سبب. ختم ہو گیا. الذی لیس لہ سبب فی العباد. اس پر درود روح زمین پر کوئی بھی اس کا جس کا ہم نام نہیں ہے. انقوی جوّل کبریاوی قبل الدین والماوی. قبلہ کہتے ہیں اس پر درود جو کبریائی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے. ساری زندگی
کی بھی اس کی تشریح کروں تو حق ادا نہیں ہوتا. جو کبریائی فضاؤں میں، بلکہ اگلا جملہ سنیں، قبل التین والماء، جو تین، اور یہ اردو والا تین نہیں، مٹی، کہہ رہے ہیں ابھی تین اور ماں کا تصور بھی نہیں تھا، یہ تب بھی کبریائی فضاؤں میں پرواز کیا کرتا تھا. آپ نے حق ادا کر دیا. آج اس کا اتنا ہی ترجمہ کافی ہے. القاہ جب الکبریائی قبل التین والماء مقیتا اعداء، وہ مقید، اب یہ عربی ادب کی بحث ہے. ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول. ایک لفظ یہاں ہے مقید، دوسرا آیا ہے مقید. مقید کہتے ہیں قید ہونے والے کو، اور مقید کہتے ہیں قید کرنے والے کو. یہ فضائل کا نقطہ ہے. کہتے ہیں مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء، اس پر درود جو دشمنوں کی قید میں تب تھا جب قضا اور قدر اس کی قید میں تھا. اور عالم ہو تو یہ خراج پڑھے، عالم ہو تو یہ خراج سنے. کہ میرے پاس 5-10 منٹ رہ گئے، میں نے ممبر آپ کے حوالے کرنا ہے. آج ناراضگی تو نہیں ہے نا کوئی؟ مقید الاعداء و مقید القدر والقضاء درتی بحر التوحید، کہتے ہیں توحید کے سمندر کے موتی پر درود. وخرتی جبہت التفرید، سناؤ، توحید کی یکتائی کے پیشانی سے نکلنے والے نور پر سلام. مطلسمت الصوت، کہتے ہیں طلسمی آواز والے پر درود. یہاں بڑی بڑی آوازوں والے بیٹھے ہیں یا نہیں ہے؟ اور میرے قبلہ سے تو مجھے توقع تھی ہی کہ وہ آواز پہ داد دیتے ہیں، لیکن یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مطلس، کہیں سے تو پڑھا ہے جو کہہ رہا ہے مطلسمت الصوت، طلسمی آواز، جادوئی آواز والے پر درود. میں نے بھی بہت سوچا کہ یہ آواز اگر کہیں سے لکھ رہا ہے تو کہیں تو پڑھا ہوگا نا. اور ایسی ہی معجزتاً روایت آ گئی میرے سامنے، سناؤ. ان علی ابن حسین کان یقرأ القرآن یوما، ایک دن علی ابن حسین قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے. لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں، یوں سمجھ لو کہ ایک دن علی ابن حسین قرآن کو اپنی زیارت کا موقع فراہم کر رہے تھے. ان علی ابن الحسین کان یقرأ القرآن یوما مرّا بہ سقا، کر کے اندر قرآن پڑھ رہے اور باہر سے ایک ماشکی گزرا. ماشکی سمجھتے ہیں؟ سقا. اب تو بوتلیں گھر آ جاتی ہیں، پہلے تو وہ کاندھے پہ ڈال، پہنچ گئی یا نہیں پہنچ گئے؟ تو مرّا بہ سقا، باہر سے پانی والا مشکی سے بھر کے گزرا. اب جملہ سنیے گا، مطلسمت الصوت کہاں سے آیا؟ سرکار کی زبان سے قرآن سنا. خرّا صاعقہ ومات، گرا، بے ہوش ہوا، مر گیا. باہر تو رش لگے گا، اسے کیا ہوا؟ انہوں نے کہا مر گیا. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ یہ کیسے ہی تو ڈالنا ہے تمہاری جوانیوں میں. بس ہو گئی میری آج کی تقریر. مرّا بہ سقا، اور خرّا صاعقہ ومات، گرا، بے ہوش ہوا. بس ختم کر رہا ہوں. مرّا صاعقہ، خرّا صاعقہ ومات، گرا، بے ہوش ہوا، ومات، مر گیا. لوگوں نے پوچھا کیسے؟ اور کہتے ہیں بس پھر سنو، میں اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. سافرتو، میں قرآن پڑھتے مولا کہہ رہے ہیں میں پڑھتے اس مقام تک جا پہنچا. سافرتو الی مقام الذی نزل منہ القرآن، کیا ہے؟ سافرتو الی مقام الذی نزل منہ القرآن ویسمع الرحمن سمعت منہ وقرأت لہ. پتہ نہیں آپ کو لطف آ رہا یا نہیں آ رہا. مولا کہتے ہیں بس میں قرآن پڑھتے اس مقام تک جا پہنچا جہاں اللہ قرآن کو نازل کر رہا تھا. میں کہہ کے گزر گیا. گھر جا کے سوچتے رہنا کہنے والے نے کیا کہا ہے. میں نے مولا کہتے میں نے توحید سے سنا، اسی لہجے میں پڑھا، اس نے برداشت ہی نہیں کیا، مر گیا. اب سمجھ میں آیا؟ طلسمی آواز والے پر درود. چلے میں اگلا فکر کا ترجمہ کروں گا، مجھے پتہ لگ
جائے گا کہ بچپن سے آپ نے کتنی کتابیں پڑھ رکھی ہے، کتابیں پڑھی نہ پڑھی اس واقعے پہ کس کا ایمان ہے. کہتے ہیں متلسمۃ الصوت. ایک بار اجازت دے مجھے، پھر ضرور طاری ہو رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پورا خراج پڑھو تاکہ آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے. کہتے ہیں الصلوات الزاکیات علی کعبۃ الامون وعلی الصوم. تو ترجمہ کر دیا میں نے. علی الصوم الذی لیس له صوم من هو للعلین باون الملقب من الازل بالسجاد الذی لیس له سبی فی العباد انقاہ جو الکبریاء قبل الدین والماء مقید الاعداء ومقید القدر والقضاء درتی بحر التوحید وغرتی جبہت التفرید متلسمۃ الصوت. تلسمی بولا نا، تلسمی آواز والے پر درود. متلسمۃ الصوت وزوجر الملک الموت. کہہ رہا ہے ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر درود. جو بزرگ تشریف فرمائے، جو میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں. مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے، ان کا سایہ قائم قائم فرمائے. کہہ رہے تھے ملک الموت کو ڈانٹنے والے پر درود. چلے میں باقی کی طرف اشارہ کرتا ہوں. یاد تو سب کو آ گیا، داد تو دینے والوں نے بلا وجہ نہیں دی. سنا ہے کہ کوئی علاقہ تھا بلخ، اور بلخ سے ایک مومن اپنی بیوی کو لے کے مومنہ کو سرکار سجاد کی زیارت کے لیے چلا. تمہاری داد بتا رہی تم نے واقعہ سنا، اور بس ہمیں پورا واقعہ نہیں سناؤں گا. مومن اپنی مومنہ کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ گھر سے باہر نکلا. رستے میں بیوی کو موت آ گئی، قضا تھی، آ گئی. اس نے وہی قبر بنائی، غسل آیا، کفن آیا، دفن آیا، تو آنسو قبر پہ بہائے اور سیدھا سرکار کی خدمت میں آ گیا. اب وہاں سارے اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار کے چہرے کو دیکھ کے کہتا ہے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. اب ایک ایک لفظ ضائع نہ کرنا. میرے سرکار اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں وعلیکم السلام. بلخ سے تو تم دو چلے تھے نا. تمہاری سماعتوں کے قربان چلا جاؤں. بولا ہانا ہانا. ان کے 5-7 منٹ رہ گئے میرے پاس. سناؤ یا نہیں سناؤ؟ مولا کہتے ہیں بلخ سے تو تم دو چلے تھے نا. سر جھکا کے کہتے ہیں مولا آپ سے بہتر کون جانتا ہے. شریک حیات تھی، آپ پر ایمان لا چکی تھی، آپ کے پاپا کی عزادار بھی تھی، علی اور بطول کی حوبدار بھی تھی، لیکن قضا آ گئی، رستے میں چلی گئی. مولا اس کی طرف کہتے ہیں جاؤ دیکھ، ہو سکتا ہے بیٹھی ہو وہیں گئی. یار وقت نہیں ہے اور میں نے اتنا جلدی یہ واقعہ کبھی پڑھا نہیں ہے. کہتے جا دیکھ، ہو سکتا ہے بیٹھی ہو. کہتے نہیں مولا مر گئی ہے، خود دفنا کے آیا ہوں. اب اٹھا کوئی اس علی کی محفل کا سلمان اور اٹھ کے اس کو ڈانٹ کے کہتا ہے خبردار، سن نہیں رہا کہنے والا کہہ کیا رہا. یہی تو ولایت ہے جو کسی کسی سے برداشت ہوتی ہے. گڑھا تو ڈاکرا رہے حیدر. فوراً گھبرا کے کہتا ہے اچھا. الٹے پیر دوڑا سیدھا وہیں آیا جہاں بی بی کی قبر بنائی تھی. اب خوش ہو جانا. جیسے بی بی کی قبر کے قریب پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اپنی ہی قبر پہ بیٹھ کر اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہے. جسے شک و اختیارات ذل العابدین پہ بس وہ خاموش رہے، باقی تو مستانے مجھے جھکتے ہوئے نظر آ ہی رہے ہیں. پروردگار آپ کی اور ولایت اور عزت اور معرفت میں اضافہ فرمائے. ہاتھ مل کے کہتی ہے کہ کہتا ہے نیک بخت تجھے تو میں اپنے ہاتھوں سے دفنا گیا تھا. یہ ماجرا کیا ہوا؟ کہا ہاں تو صحیح دفنا کے گیا تھا. ملک الموت آ گیا تھا، مجھے لے کے جا رہا تھا. پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹے آسمان پہ بھی ہم پہنچے تھے. ملک الموت آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے. اچانک میں نے دیکھا کہ ملک الموت کے پیچھے سے دائیں طرف سے ایک جلیل القدر ہستی باہر آئی اور آگے کہتی اما تعلم انہ ظہیرۃ الیہ. تجھے نہیں معلوم یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہے تھے. مجھے نہیں معلوم انہا ظاہرۃ الینا، یہ ہماری زیارت کے لیے آ رہی تھی. اب پھر کہتا ہے پھر کیا ہوا؟ کہتے پھر اس ہستی نے کہا رُدّ روحہا الی جسدہا، لوٹا دے اس کی روح الی جسدہا، اس کے جسد میں واپس. بس اس نے لوٹائی اور میں آ گئی. میں پہلے آئی، تو دیر سے آیا. اس نے فوراً اپنی بیوی کا ہاتھ تھاما، کہا چل
اب اس کا جملہ ضائع نہ کرنا. کہتا ہے چل. پوچھتی ہے کہاں؟ کہتا ہے وہیں جہاں سے پھر ملی ہے. اللہ اکبر. سیدھا دوڑتا وہ سرکار مدینہ پہنچا اور سرکار زین العابدین کی خدمت میں آیا. اب کیا تھا، اتنی دور سے گھر سے چلی تھی، رستے میں موت بھی آ گئی تھی. سرکار کو دیکھ کے جھک کے کم سے کم سلام تو کر دی. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. جیسے ہی سید سجاد کا چہرہ سامنے آیا، اپنے شوہر کا شانہ ہلا کے کہتی ہے واللہ ھذا الذی زجر ملک الموت. اللہ کی قسم ملک الموت کو ڈانٹنے والے یہی تھا. یاد آیا واقعہ؟ پہلے آپ نے داد دے دی ہے، تحفہ تو اب دینا ہے اختر عباس نے. گھبراہٹ تو نہیں ہے. اور آج اسی پر اکتفا کر لینا. واللہ ھذا الذی زجر ملک الموت. جن کی آنکھیں بیٹھی گئی ہے، یہی تو معرفت ہے. ملک الموت کو ڈانٹنے والے یہی تو تھے. آپ نے تو یہاں حیدر علی حق کر دیا نا. چودھری اعجاز نسل در نسل بالکل علی ولی اللہ آگے بھی جاری ہو ساری. گھبرائے گا تو نہیں ہے. لیکن یہ ایسے تو نعرے جھوک کے نہیں لگائے. لیکن وہاں تو گولیاں چل گئی. ڈانٹنے والے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، کہنے لگا یبن رسول اللہ میری مشکل آسان کرے. اب وہ پورا خراج پڑھو. متلزمت الصوت والزوج الملک الموت الزوج التوحی علی المصلی والعمر النوحی علی العرش المعلی. کہتے ہیں زمین پر مصلی بچھانے والے پر درود اور عرش پہ بیٹھ کر حکم چلانے والے پر درود. اب جیسے ہی سنے گا نا واللہ ھذا الذی تھک گئے، واللہ ھذا الذی زجر ملک الموت، اللہ کی قسم ملک الموت کو ڈانٹنے والے یہی تو ہیں. تو وہاں ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا مولا یہ کیا؟ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب آپ نے سکھا جا ہو سکتا ہے وہیں بیٹھی ہو، تو ہم نے دیکھا آپ نے ہم سب کے سامنے مصلی بچھایا، سر سجدے میں جھکایا اور اس کے بعد کہا الہی و سیدی و مولاہی رد روحہا الی جسدہا. پالنے والے اس مومنہ کی روح اس کے جسد میں پلٹا دے. اور یہ کہہ رہی ہے ملک الموت کو ڈانٹنے والے آپ. مولا اب ہماری مشکل آسان کریں، بتائیں ان میں سے حق کون ہے؟ مولا کہتے ہیں برداشت ہوگا دونوں حق ہے. یار اب ہاتھ نیچے نہیں آئے، تقریر ختم ہو گئی. کا مولا وہ کیسے ہے؟ کہتے ہیں ہم زمین پہ مصلی بچھا کے سر سجدوں میں جھکا کے اس کی توحید بچاتے ہیں اور عرش پر بیٹھ کر اس کی توحید چلاتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے جس کے سینہ میں علی جتنا علی ہے یاد کرنا ہے. مسلط بچھا کے اس کی توحید بچاتے، عرش پہ بیٹھ کر اس کا نظام چلاتے. اور اب وہ کہتا ہے الجولسو فی حجرۃ الموت، اس پر درود جو 40 سال تک خون کے آنسو روتا رہا. کتنا روئے ہیں سید سجاد. بات بھی ہو تمہاری ہائے بتانی چاہیے. آج تو دن ہی اس سجاد کے بابا کو رونے کا ہے. یعنی آنے کے بعد بھی مدینہ سید سجاد جس کی آنکھیں کبھی خشک نہیں ہوئی، جس کی آنکھوں سے ہمیشہ لوگوں نے کم از کم خون گرتے ہوئے دیکھا ہو. آگے میرے مولا کا جہاں نثار صحابی اگر یاد آ جائے، نام اس کا منہال ہے. ایک دن سرکار کے گھر آیا اور کہنے لگا مولا میرے بیٹے کی شادی ہے، میری خواہش ہے، میں رکھنے لگا ہوں موضوع میں ختم، میری خواہش ہے کہ اگر وقت کے امام اور وقت کی حجت کے قدم میرے غریب خانے پہ آ جائے تو میرا غریب خانہ تو بیٹھے بیٹھے امیر خانے میں تبدیل ہو جائے گا. کہا خوشی کیا ہے؟ کہا میرے بیٹے کی شادی ہے. شادی سننی تھی. سید سجاد کی آنکھوں سے خون کا قطرہ گرا. تڑپ کے کہتے منہال جب سے ہمارے اکبر نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا ہے، ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا. اجرکم علی اللہ. چوٹ لگ گئی ہے نوجوان، چوٹ لگ گئی ہے، تمہاری ہائے بتا رہی ہے. اجرکم علی اللہ. جب سے ہمارے اکبر نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا ہے، اللہ جانے علی اکبر کتنا پیارا ہے حسین کو. اجرکم علی اللہ.
میں نے ابھی ایک جگہ مجلس پڑھتے ہوئے رضا بھائی کے ہم ممبر سے بھی یہ واقعہ پڑھا، لیکن میں یہاں چہرے دیکھ رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس مطالب کو میں ویسے بیان نہ کر پایا ہوں، لیکن جو نہیں جانتا وہ آج جان لے۔ بہت سی ہستیاں اس گھرانے میں ایسی ہیں جنہوں نے مرد ہو کے بھی اپنے چہروں پہ نقابیں رکھی ہیں۔ تمہارا گریہ بتا رہا ہے کہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر نے ساری زندگی اپنے چہرے پہ نقاب رکھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں حسن کی وجہ سے نقاب رکھی ہے، حسن کا پروردگار ہے کم از کم علی اکبر، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اکبر نے اپنے چہرے پہ نقاب حسن اور حسین ہونے کی وجہ سے نہیں رکھے ہے۔ یہ اللہ کا حسین کو حکم تھا کہ جس کے چہرے میں ذرہ برابر شبیہ ہے فاطمہ کے، وہ مرد ہو کے بھی اپنے چہرے کو چھپا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ آخر وقت بھی حسین مرتجی سے کیوں کہہ رہے تھے مجھے وہی چھوڑا جہاں میرا اکبر گرا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ شب عاشور ہے، شاہی صاحب نے بتایا کہ آج صرف تبرے کی رات ہے، آج اظہار برات کی رات ہے، آج گریے کی رات ہے، اور آج کوشش کرنا تمہارا کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے کہ تم گریے میں نہ ہو، یا کم سے کم بطول سے شرمندگی کا احساس نہ ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ اور آج بھی اپنے بچوں کی دعائیں سوچ سمجھ کے مانگ رہا ہوں۔ اجرکم علی اللہ۔ آج کی رات صرف اپنا آپ حسین کے رونے کے لیے وقف کر دو، مجھے یقین ہے کہ ابھی تمہارا گریہ ختم نہیں ہوگا۔ وہ جو اپنی زخمی قبر کو چھوڑ کے یہاں تم سے پہلے آتی ہے، گھبراؤ نہیں، تمہارے بچوں کے لیے دعا میں فاطمہ خود مانگو گے۔ اے عالم غربت میں، تنہائی میں، پردیس میں میرے بیٹے کی زخموں پہ آنسو بہانے والوں، اجرکم علی اللہ۔ اور اب آنے وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں ہے، لیکن جو نہیں جانتا وہ آج جان لے۔ شب عاشور، میں نے روایت پڑھی ہے، میں پھر پڑھنے لگا ہوں۔ شب عاشور سرکار حسین ابن علی مسند امامت پہ تشریف فرما تھے، اور کسی گہری سوچ میں ہے حسین، اور گہری سوچ کا یہ عالم ہے کہ مولا کے پیر نالینوں سے باہر آ چکے ہیں، اگر کچھ نظر آ جائے تو ہائے بلند کرنا۔ اچانک حسین ابن علی نے اپنی روتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا کہ کائنات کے حسین ترین ہاتھ حسین کے قدموں پہ سفر شروع کر رہے ہیں، یعنی کسی نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ اچانک میرے مولا نے سر اٹھا کے دیکھا سامنے کڑیل جوان ہے، چلو جس کا ہائے بلند نہیں ہوا، سامنے 18 سال کا کڑیل جوان ہے۔ حیرت ہے جو آج شب عاشور اس فقرے پہ نہیں ہوگا وہ کب روئے گا؟ ارے دو ہی تو جنازے ہیں جو 18 سال میں اس گھرانے سے نکلے ہیں، ایک بطول کا جنازہ ہے، ایک شبیہ رسول کا جنازہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ 18ویں برس کے سن میں علی اکبر نے اپنے بابا کی طرف دیکھے، کہا بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ تڑپ کے کہتے ہیں حسین اکبر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل پہلے کسے بھیجنا ہے، اس کے بعد کسے بھیجنا ہے، اس کے بعد کسے بھیجنا ہے۔ تڑپ کے علی اکبر بابا کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتے ہیں بابا کسی کو بھیجنے کی کیا ضرورت ہے، میں جو ہوں آپ کی بے قیمت قربانی۔ آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا، سرکار علی اکبر کہتے ہیں میں ہوں آپ کی بے قیمت قربانی۔ کہتے ہیں مولا سے برداشت نہیں ہوا، ایک مرتبہ کھڑا کیا علی اکبر کو سینے سے لگا کے کہتے ہیں اکبر کاش تیری جگہ میں ہوتا اور میری جگہ تو ہوتا، میں نے کہا ہوتا کہ میری قربانی بے قیمت ہے، تو میں تجھ سے پوچھتا علی اکبر کہ تجھ پہ کیا گزر رہی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ اور میں نے یہ آج بھی روایت پڑھی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ہر 9 محرم کو سرکار علی پر بھی یہ روایت ضرور پڑھتا ہوں، کیونکہ ایک دن مجلس عزا برپا تھی امام جعفر صادق کے گھر میں، اگر یاد آ جائے تو ہائے بلند کرنا، اور آج کم سے کم بخل سے کام نہ لینا، جو آج بخل سے کام لے گا پھر تقدیر بھی اس کے ساتھ بخل ہی برتے گی۔ اجرکم علی اللہ۔ کہتے سرکار امام جعفر صادق کے گھر میں مجلس تھی، ذاکر منبر پہ تھا اور مولا مٹی پہ تشریف فرما تھے۔ یہ ہے عظمت مقام ذکر حسین، اور اللہ جانے ذاکر کو کیا ہوا، اس نے پڑھتے 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 علی اکبر کی شہادت سنانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی علی اکبر کا نام آیا مولا جعفر صادق نے اپنی زلفوں کو پریشان کیا، اپنے گریبان کو چاک کیا اور زور زور سے اپنا سینہ اور رخساروں کو تمانچوں سے زخمی کرنا شروع کیا۔ پتہ نہیں کوئی کو نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ اچانک مولا نے دیکھا کوئی دائیں جامنے بیٹھ کے ذاکر کے صرف خاموشی سے چہرے کو تک رہا ہے۔ مولا اپنی جگہ سے اٹھے، اس کا شانہ ہلا کے کہتے ہیں اے شخص بس اتنا بتا کہ اگر تیرا کوئی جوان بیٹا مارا جائے
تو تیرا کیا عالم ہوگا. تڑپ کے کہتے مولا میں تو اپنے آپ کو مار مار کے زخمی کر لوں گا. مولا تڑپ کے کہتے وائے ہو تجھ پر تو نے ہمارے اکبر کو اپنی اولاد جتنا بھی نہیں سمجھا. اجرکم علی اللہ. کھل کے رویا کرو حسین کے شہزادے کو جس کے بارے میں حسین کو نہیں وہ مدینے والی کو بھی بڑی حسرت ہے کہ کاش اکبر میں تیرا صحرا اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. عاشور کا سورج نمودار ہونے سے پہلے حسین ابن علی نے اپنے علی اکبر کو آواز دی. کہا اکبر آج حسین کی خواہش اپنے نانا کے لہجے میں اذان سنے. آئے بلند کرنا کل کا دن کا آغاز ہونے والا ہے. آپ تو شب عاشور میں قدم رکھ چکے ہیں. چند ہی گھنٹے رہ گئے ہیں فجر کی اذان پہ. سننا اسے جیسے سننے کا حق ہے. کہتے سرکار علی اکبر نے گلدستہ محراب پر جا کر کہا اللہ اکبر. ہائے یہ گریہ تو یہاں بھی بلند ہوا ہے لیکن یہ گریے کی بلندی اس گریے کی برابری نہیں کر سکتی جو گریہ زینب کے خیمے سے سنائی دیا. اجرکم علی اللہ. ہونے کو ہونے سے پہلے سمجھنے والی علی کی عالیہ بیٹی ہے. ایک مرتبہ کوہرام برپا ہوا. واہ حسینا واہ غربتا. علی اکبر نے اذان مکمل کی. جیسے ہی گلدستہ محراب سے علی اکبر نیچے آئے سر سے لے کر پاؤں تک حسین اکبر کو دیکھ کے کہتے ہیں اکبر واپس مدینہ چلا جاؤ. حیرت ہے اس کی جو اس کا ہائی بلند نہیں ہوئی ہے. مولا تڑپ کے کہتے ہیں بابا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے. کہتے ہیں اکبر تجھ سے اور غلطی ہو جائے. کہا بابا پھر ناراض ہے جو مجھے مدینہ بھیج رہا ہے. کہتے نہیں بیٹا ناراضگی نہیں بس تو مدینہ واپس چلا جا ورنہ سغرا مر جائے گا. اجرکم علی اللہ. اللہ جانے کیا محبت ہے. اور مجھ سے پہلے ذاکر اہل بیت نے ابھی یہ مصاحب بیان کیے ہیں. وقت آ گیا جب علی اکبر کی رخصتی کا. مانگتے رہے علی اکبر اجازت. حسین تڑپ کے کہتے ہیں جس نے 18 سال تجھے اپنے ہاتھوں سے پالا ہے جا اکبر مگر وہ اجازت دے دیتی ہے تو حسین تیرے مقصد کی رکاوٹ نہیں بنے گا. اور جناب زینب کبریٰ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں. روایت کہتی ہے علی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا صبح سے میں شام تک رخصتیاں دیکھ تو رہا تھا خیموں سے لیکن خدا کی قسم میں نے اکبر کو خیمے سے ایسے نکلتے ہوئے دیکھا جیسے کسی بارات میں کوئی دولہے کا چہرہ چمک رہا ہے. سر پہ محمد مصطفیٰ کا عمامہ ہے زرہ ہے ہاتھ میں تلوار ہے دکھنے میں محمد ہے نام علی ہے. اجرکم علی اللہ. ایک مرتبہ جب علی اکبر اپنے عقاب پہ سوار ہو گئے نا یہ ہے وہ منزل مصائب کی میں حوالے کرنے لگا ہوں. کہتے ایک 3 سال کی بچی خیمے سے دوڑتی ہوئی باہر آئی اپنے بھائی کے قدموں سے لپٹ گئی. اب مجھے نہیں پتا پنجاب میں یہ رسم ہے یا نہیں ہے لیکن دولہا جو عبا پہنا ہو یا جو کرتا پہنا ہو اس میں گرہ لگائی جاتی ہے اور اس کے بعد گرہ باندھنے والی بچی بھائی سے نیک مانگتی ہے. بس جسے یاد آ گیا ہائے بلند کرے. روایت کہتی ہے سکینہ بنت حسین نے علی ابن حسین کی عبا پہ گرہ لگانا شروع کیا. گرہ لگانے کے بعد کہا بھیا میں نے رسم ادا کر دی ہے سکینہ اپنا نیک مانگ رہی ہے. علی اکبر نے عالم غربت میں دائیں دیکھا بائیں دیکھا جب دیکھا نا کوئی نہیں ہے علی اکبر نے اپنی انگوٹھی کو اتارا ہائے بلند کرنا اور سکینہ کی ہتھیلیوں پہ رکھ دی اور مٹھی بند کر دی. بی بی خوش ہو گئی کہ مجھے نیک مل گیا ہے لیکن ابھی بی بی مسکرانے ہی والی تھے کہ علی اکبر نے کہا سکینہ یہ تمہارے لیے نہیں ہے جب مدینہ واپس جانا یہ صغرا کے ہاتھ پہ رکھ دینا. آج جس نے ہائے بلند کیا ہے پتہ نہیں بی بی کا کیا ہوا انگوٹھی ہاتھ سے نکالے علی اکبر کی مٹھی میں واپس رکھے. بھیا اگر یہ صغرا کو دے دیا ہے تو کسی ایسی بی بی کو دے گا جسے شام سے مدینہ جانا نصیب ہو. بھیا تمہارے قاتل ہیں ابھی مجھے اتنا مارنا ہے. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ. تشریف فرما ہو گئے عقاب پہ اکبر جس کے گھر میں جوان اولاد ہے یا جو صاحب اولاد ہے. سرکار نے علی اکبر سے کہا جا خدا حافظ. 3 روایت تھی 9 مرتبہ گئے ہوئے اکبر کو حسین نے واپس بلایا.
प्लस 27 की तादाद भी सुनी है, 27। लेकिन मैं 9 की आदत पर इत्तेफा करूं, 9 मर्तबा अकबर रुखसत हुए और 9 की 9 मर्तबा 2 कदम भी नहीं चलता था अकबर का हुक्म, पीछे से कोई आवाज देता, अकबर एक बार और मेरे सीने से लग जाओ, अली अकबर एक बार और मुझे अपना चेहरा दिखा जाओ। 3 से 4 मर्तबा जब हो गए ना, अकबर एक मर्तबा जवान है ना, उतर के कहते बाबा कितनी बार तो मुझे रुखसत कर चुके हैं, या मीर अनीस का एक शेर मुझे याद आ रहा है, हाय बुलंद करना जैसे अपने बुजुर्ग शायरों के मिसरों मरसियों में सुनते हो। कहते सर से लेकर पांव तक अकबर को, बल्कि हुसैन ने अपनी गुर्बत की तस्वीर को देखा और अकबर से सर से लेकर पांव की तरफ देख के कहते इस वास्ते दुख तुझको तेरा याद नहीं है बेटा, अली अकबर तेरी औलाद नहीं है, तेरा अकबर जैसा बेटा होता तो मैं तुझसे पूछता किस कलेजे से ऐसी औलाद को रुखसत किया जाता है। फिर अकबर से कहा जाओ, जाना चाहता है चला जाओ। अली अकबर मैदान की तरफ बढ़े, बस हवाले कर रहा हूँ, मैंने वक्त में गुंजाइश नहीं है। और फिर बुलाया, एक मर्तबा अकबर ने कहा कि मैं जल्दी जल्दी एड़ देता हूँ। अली अकबर ने अपनी अपने औकात को, अपने सबकी सवारी को एड़ दी ताकि तेजी से आगे बढ़े। अभी मेरे मौला थोड़ा ही आगे गए थे, रिवायत कहती है सामने काले बुर्के में किसी बीवी ने आकर अली अकबर का रास्ता रोका, हाथ जोड़ के कहा अकबर वो भी किसी की औलाद है, जरा पीछे मुड़ के तो देख मेरा हुसैन जमीन पे गिर गया। अब जो अकबर ने मुड़ के देखा हुसैन करबला की खाक पर, कहा जा अकबर चला जा, लेकिन जब तक मेरी नजरों के सामने है तुझे हुसैन की गुर्बत का वास्ता बाप को मुड़ मुड़ के देखते रहना। आज रफ़म अल्लाह बेटा हक है कि तुम अपने आप को तमाचों से जख्मी कर लो। अली अकबर रुखसत हो गए। जनाब ज़ैनब आलिया कहती है मैंने सुबह से लेकर शाम तक हर लड़ने वाली की जंग को अपनी आंखों से देखा है, लेकिन करबला का वाहिद शहीद है अली अकबर, जिसकी जंग मैंने बराह रास्त नहीं हुसैन के चेहरे में देखे। आज मातम का हवाले कर रहा है, जब हुसैन मुस्कुराते हैं मैं समझती अकबर का वार गालिब आ गया है। अचानक मैंने देखा, मुझे माफ कर देना बीबी के लिए, अचानक मैंने देखा हुसैन के चेहरे पे मौत की जर्दी आ गई, मातम हवाले कर दिया गया। हुसैन के चेहरे पे मौत की जर्दी है, हुसैन की कमर झुकना शुरू हो गई है। अचानक हुसैन की दस्तार सर से उतर के करबला की रेत में गिर गए। बीबी कहती मैंने तरफ के कहा भैया तुम्हें मेरे पर्दे के क्या हुआ? हुसैन तरफ के कहते ज़ैनब आपका भार गिर गया। अजरकम अल्लाह, अजरकम अल्लाह। अरे बहन की बर्दाश्त नहीं हुआ, एक मर्तबा तड़प के मेरी बहन ने पर्दा हटाया, खैमे से बाहर आए और अब देखोगे पता नहीं तुमसे बर्दाश्त होगा या नहीं। हुसैन खैमे के दरवाजे पे खड़े, अकबर ने आवाज दे दी है, पता नहीं मैं समझा पाऊंगा या नहीं। मुझे पता है कि नजरें उठा के दिखवाने को नहीं कहते, ये बेअदबी होती है, लेकिन सिर्फ एक बार ये इशारा देखना। रिवायत कहती है हुसैन दरवाजे के, खैमे के दरवाजे से आगे आ चुके हैं। मुर्तजस जुलजना, हक है कि इस पर भी आंसू बहा। हुसैन का जुलजना, गरीब की गरीब सवारी, अजरकुम अल्लाह। किबला किबला सरकार की बाईं जानिब खड़ा है मुर्तजस। जैसे कि अकबर ने आवाज दी ना, हुसैन दाईं जानिब चलना शुरू हो गया। यार पता नहीं तुम्हें समझ आई है या नहीं आई है। ज़ैनब आलिया तड़प के कहती है भैया मुर्तजस इधर है, तुम उधर कहाँ जा रहे हो? तड़प के कहते हैं ज़ैनब जब से अकबर ने आवाज दी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मुझे सुलझना नजर नहीं आ रहा। अरे कुर्बान हो जाओ, हुसैन करबला की खाक पर कुर्बानियों के बाद अकबर के कातिलों को रोक रोक के पूछो तुमने मेरे अकबर को देखा? अल्लाह लअनतुल्लाह अला क़ौम ज़ालिमीन।
کرنا